جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر 2-3 دن سے پاکستان میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور ان بارشوں میں بڑی خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ان میں سے ایک جو ڈب کی ویڈیو جو مجھے بڑی اچھی لگی، پھر ایک اور ایک بزرگ ہیں، بابا جی ہیں، کوئی بھائی ہیں بڑے ہمارے، تو وہ کچھ مغلظات بک رہے ہیں اس عاصم منیر کو اور مریم کو برا بلا کہہ رہے ہیں۔ ان کا بھی سنا کوئی ڈالا ڈولا آ کے لے گیا انہوں نے۔ تو وہ یہ صورتحال ہے کہ بارشیں ہیں بہت زیادہ، اور وہاں پہ ایک ویڈیو چل رہی ہے جی کہ مریم پوچھ رہی ہیں شعیب سے، اچھا شعیب نہیں بن رہا شعیب نہیں مل رہا، تو وہ شعیب کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور پاکستان میں بارشوں کے جو حالات ہیں وہ بہت ہی عجیب سی ہمارے پاکستان میں، انہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ بیٹھ کے ہم کوئی چیزیں کر لیں۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ریکارڈنگ کروا رہا تھا اپنا شہزاد اکبر کے ساتھ، تو اس پہ انہوں نے بتایا کہ ہم نے کچھ اس کے اوپر واٹر مینجمنٹ کا پروگرام بنایا تھا، لیکن پاکستان کی جو موجودہ چیف منسٹر ہے پنجاب کی، وہ انہوں نے ان کو بند کر دیا۔ عمران خان کے بنائے ہوئے جتنے پروگرام ہیں نا، جو عمران خان صاحب نے بنائے ہیں عوام کے لیے، عوام کی خدمت کے لیے، سارے انہوں نے کاٹ کے رکھ دیے ہیں، تمام کے تمام ختم کر دیے ہیں۔ ابے کی تصویریں، اپنی تصاویر انہوں نے لگانی شروع کی ہوئی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو پاکستان کی کوئی بھلائی نہیں کریں گے۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں جو بھی حکومت آتی ہے، وہ پچھلی حکومت کے جو پروگرام ان کو سارے کو وہ ختم کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، جو کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ بڑا ظلم ہے۔ یہ بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کسی کی نیک نامی کے لیے نہیں ہے، یہ کسی کی بڑائی کے لیے نہیں ہے، یہ عوام کی خدمت کے لیے یہ پروگرام بنائے جاتے ہیں۔ اور ان کو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام کی خدمت کے لیے ہی رہنا چاہیے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں ہے۔ اور اگر عوام کی خدمت کرتے جائیں گے تو رفتہ رفتہ آپ کی سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن جب اچھے کاموں کا رہنے دیں گے اور پھر آ کے اور اچھے کام کریں گے، پھر اور اچھے کام کریں گے، تو اس طرح کرتے کرتے ایک پروسیس ہوگا جو کہ آگے لے کے چلے گا۔ یہ ایک نارمل حالات کی بات بتا رہا ہوں، لیکن کرنٹ رجیم نے جس طرح یہ آئی ہے، 17 ان کے ووٹ ہیں عوامی، ان کے بس حکومت نہیں ہے، تو پھر ان سے تو اور تو کچھ ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ صرف یہی ہو سکتا ہے کہ ان سے یہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ آئیں گے اور جو آپ کے سامنے صورتحال ہے وہ اسی طرح کی رہے گی کہ ایک آئے گا دوسرے کے پروگرام ختم کر دے گا، تیسرا آئے گا تیسرے کو، اگلا اس کے ختم کر دے گا، اس سے اگلا اس کے ختم کر دے گا۔ اچھا جی، اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایز اور ایم پی جو بہت سارے ہیں، کے پی کے بھی ہیں، وہ ایک جلوس کی شکل میں لاہور کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ وہاں پہ غالباً کسی پرائیویٹ جگہ پہ بیٹھ کے میٹنگ کریں گے۔ دے وانٹ ٹو شو سولیڈرٹی ود پی ٹی آئی پنجاب پلس اٹس اے پروگریس۔ یہ ایک موومنٹ یوں سمجھ لیں کہ تحریک کو جو عمران خان صاحب نے تحریک کا اعلان کیا دوبارہ سے، جس کو 5 تاریخ۔ اچھا، اس میں ایک چھوٹی سی بات کروں، وہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ ہمارے لوگوں کو، پاکستانیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اوورسیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ نقطہ عروج 5 تاریخ ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 5 تاریخ کو آپ جا کے احتجاج کریں گے۔ انہوں نے کہا احتجاج سٹارٹ کر دیا جائے، اس کا نقطہ عروج جو ہوگا وہ 5 تاریخ ہوگا، اور 5 تاریخ کو نقطہ عروج سے بھی یہ ختم نہیں کر دیا جائے، نقطہ عروج قائم رہے۔ یعنی آپ نے گریجولی یہاں سے آپ نے چلنا ہے، آہستہ آہستہ 5 تاریخ کو آپ نے یہاں پہ پہنچنا ہے، اور پھر یہاں سے آپ نے مینٹین کرنا آگے۔ آپ نے یہ نہیں تھکڑم تھلے آ جانا کہ آپ نے پہاڑی چڑھنی ہے اور پہاڑی چڑھ کے آپ نے نکل جانا، اور پھر 2 بندے ادھر کو اریسٹ کرنے چلے جائیں گے، 2 کو دائیں اریسٹ کرنے چلے جائیں گے، اس طرح نہیں ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز جو ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ آپ سے، اس میں ایک یہ ہے جی کہ اپنے سارے پاکستان کو بند کرنا ہے، پورے پنجاب کو آپ لوگوں نے بند کرنا ہے، پنجاب کے پی کے پورے پاکستان کو۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ کراچی سے اپنا 100 بندے اٹھائیں، 200 300 1000 لے لیں جی، 1000 بندہ اٹھائیں اور اسلام آباد کی طرف چل پڑیں، یہ کوئی احتجاج نہیں ہے۔ آپ نے کراچی کو ایز اٹ از وہیں پہ بند کرنا ہے۔ یہ اسلام آباد جانے والی جو پالیسی ہے، یہ جو میرا خیال ہے اس رجیم میں اس وقت وہ اس طرح کام نہیں آ رہی، اور نہ ہمیں وہ کرنی چاہیے۔ کراچی والے جو ہیں وہ کراچی کو بند کر دیں، کوئٹہ والے کوئٹہ کو بند کر دیں، کے پی کے چونکہ اسلام آباد کے نزدیک ہے وہ وہاں سے چلے، لاہور بھی اسلام آباد سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے تو وہ بھی اسلام آباد کی طرف چل سکتے ہیں، لیکن اپنے اپنے علاقے، اور بکر بلیا جو ہے وہ تھوڑا سا دور پڑتا ہے، تو وہاں سے یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ یہ کوئی پی ٹی آئی نے کوئی ایسا چیز نہیں کی ہے وہ اس کے اوپر۔ اچھا، دوسرا یہ کہ یہ ایک چیز میں اور بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری پارٹی میں ایک بہت بڑا، پاکستان تحریک انصاف سے ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ان کو ڈیوائڈ کرنے پہ کامیاب ہوگی، نمبر 1۔
نمبر 2 ہمارے جو انٹرنل لوگ ہیں وہ بہت سارے جو ہیں وہ کمپرومائز ہوئے ہیں، مطلب فون کے اوپر وہ اپنا بند کروا دیتے ہیں، پروٹیسٹ بند کروا دیتے ہیں، پھر ڈیمورلائز کرتے ہیں کمروں میں بیٹھ کے. ایون ایک سیکٹری جنرل لیول کے جو لوگ ہیں، میں اوورسیز کی خالص بات کر رہا ہوں جی، جو اوورسیز لیول کے جو بندے ہیں، جو اچھے پوزیشنوں پہ جو بندے ہیں، وہ گھر میں بیٹھ کے بتاتے ہیں جی کہ لوگ نکلتے نہیں ہیں، لوگ بددل ہو چکے ہیں، لوگ پکڑے جاتے ہیں، ہماری مجبوریاں ہیں. ان مجبوریوں کے بارے میں ایک بات بڑا واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں. یہ جو مجبوری ہوتی ہے نا سر، یہ مجبوری ایک ڈرامہ ہوتی ہے. عمران خان کی کوئی مجبوری نہیں ہے. عمران خان کا بھانجا اندر ہے، عمران خان کے بیٹوں سے بات نہیں کر سکتے. عمران خان خود 22 گھنٹے 24 گھنٹے میں سے 22 گھنٹے وہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے. ایکسرسائز پراپر کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے. 24 گھنٹے میں سے وہ 24 گھنٹے پسینے کے اندر شرابور رہتا ہے. ویٹ اس کا کام ہو رہا ہے، مسل میس اس کا ختم ہو رہا ہے. اس کی کوئی مجبوری نہیں ہے. یہ مجبوری صرف میری ہے کہ یہ میری بہن کو اٹھا لیا، میرے بھائی کو اٹھا لیا. اس میں یہ جو ایک ڈرامہ ہے نا، میں یہ اس بات کو یہ واضح طور پہ اس کو سر سمجھیں. یہ جو آپ لوگ بات کرتے ہیں جی، ہر بندے کی اپنی کیپیسٹی، جس کی نہیں کیپیسٹی وہ گھر بیٹھ جائے. وہ یہاں پہ پرائیویٹ محفلوں میں بیٹھ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی بندے نہیں نکلتے، بندے نہیں نکلتے. بھیا بندے نکالتے نہیں ہیں. ایک بندہ 6 بندوں کی گاڑی کو یہ بتاتا ہے کہ جی میں بس لے کے آیا. کون سی 22 سیٹر تم لے کے آ گئے ہو؟ 6 تم بندے لے کے آتے ہو. باہر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی باتیں ہمارے اندر چلتی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں، ان کو اندر رہنا چاہیے، اس کو پبلک نہیں ہونا چاہیے. یہ فیملی کے اندر کے معاملات ہیں. کسی کا نام لے کے اس کو پبلک کرنا، کسی کی تصدیق کرنا کا جو مقصود نہیں ہے. لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ جب آپ کے پاس ایک لیول ہے، آپ کے پاس ایک عہدہ ہے، آپ ایک اسٹیچر پہ کھڑے ہیں، تو آپ ڈیمورلائز گفتگو نہیں کر سکتے. یو ڈونٹ افورڈ اٹ. اگر آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ ہار رہے ہیں، آپ ہارنا نہیں کہہ سکتے. یہ آپ کی کس بندے نے آپ کی ٹریننگ کی ہے؟ یہ تمام لیڈرشپ کے لیے ہے. یہ چاہے اوورسیز میں ہے، چاہے وہ پاکستان میں. کس بندے نے آپ کی ٹریننگ کی ہے کہ آپ بیٹھ کے بتاتے جی وہ لوگ نہیں نکلتے، وہ فلاں نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں. یہ آپ کر ہی نہیں سکتے. آپ افورڈ ہی نہیں. عمران خان نے کبھی اس کے منہ سے سنا آپ نے کہ عمران خان نے کہا ہو جی کہ یہ انج نہیں ہوتا تو انج نہیں ہوتا؟ تو یہ جو چیزیں ہیں، ان کو ڈیمورلائز کرنا جو لوگوں کو ہے، اور پھر کہنا کہ جی میں پتہ نہیں کچھ چیزوں. آپ سر کوئی چیزیں نہیں ہیں. آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ عمران خان کا دیا ہوا ہے. میرے پاس جو کچھ بھی ہے، میرا یہ چینل ہے، یہ سارا عمران خان کی وجہ سے ہے. یہ میں وسیلہ پہلے نہیں مانتا تھا، میں کوئی بڑا پیر فقیر والا بندہ نہیں ہے گا، لیکن دس از فیکٹ. یہ آپ جو میری بات سن رہے ہیں، عمران خان کی وجہ سے سن رہے ہیں. یہ جو مجھے آپ دیکھ رہے ہیں، عمران خان کی وجہ سے سن رہے ہیں. آج میں نواز شریف کی بات کروں گا تو میں آؤٹ ہو جاؤں گا. اور یہ جتنی لیڈرشپ بیٹھی ہے، یہ ٹوٹلی ڈسکریڈٹ ہو چکی ہوئی ہے. جب آپ اتنے ڈسکریڈٹ ہوں تو آپ کو اپنے آپ کو بحال کرنے کے لیے کچھ اقدامات کرنے ہیں. ان اقدامات میں یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے پرائیویٹ بیٹھ کے محفلوں میں آپ یہ باتیں کریں کہ جی یہ لوگ نہیں نکلتے ہیں اور یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں. ابھی اس پروٹیسٹ کا سیزن ہے. اس پروٹیسٹ کی بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے سٹارٹ کر دینا ہے. 5 تاریخ نقطہ عروج ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ، میری یہ رائے ہے، میری پی ٹی آئی کے بہت امپورٹنٹ بندے سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کم از کم 3 دن تو بند ہونا چاہیے، 5 6 7. اب 5 6 7 اگر آپ پاکستان تحریک انصاف یہ اس کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ 5 6 7 کو اس کو یہ بند کر لیتے ہیں، یہ پی ٹی آئی کی جو ملک میں جو احتجاجی طور پہ، اب مہنگائی اس لیول پہ ہے، آپ مہنگائی کے لیے احتجاج کریں. مہنگائی اس لیول پہ ہے، جو بزنس مالکان ہیں ان کے وہ ٹیکسز بہت زیادہ لگتے جا رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ چل رہا ہے. یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ اس وقت ٹھیک ہوگا جب پاکستان میں رول آف لا ہوگا، قانون کی عملداری ہوگی، تو پھر ٹھیک ہوگا. اور پھر عمران خان بھی نکلے گا. تو اس حکومت کا جانا بہت امپورٹنٹ ہے. اس احتجاج کے نتیجے میں اس حکومت کا جانا بہت ہی ضروری ہو گیا ہوا ہے. یہ ایک ناجائز گورنمنٹ ہے. اس پوائنٹ کے اوپر بہت لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک ناجائز اور گندی حکومت ہے. اس کا جانا بہت ضروری ہے. جب تک یہ حکومت قائم ہے، آپ اس سے کچھ امید نہ رکھیں. جب تک یہ مریم بیٹھی ہے، شہباز شریف بیٹھا ہے، عاصم منیر بیٹھا ہے، اس میں چانسز بہت کم ہیں. اور جب آپ کے تمام راستے بند کر دیے جائیں گے، دنیا جہان کے آپ کے جو مجوزہ رائج ہیں جو دنیا میں انصاف حاصل کرنے کے، جب کسی بندے کے وہ تمام کے تمام بند کر دیے جائیں گے، تو وہ انسان ظاہر ہے جب وہ دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو منہ پہ تھوکے گئے، گالی نہیں دے گا. اور اگر اس کے پاس کوئی وہ زیادہ ہمت ہوگی تو وہ اسلحہ بھی اٹھا سکتا ہے. تو اس نہج پہ نہ لے کے جائیں کہ جہاں لوگ تھوکنا شروع کر دیں آپ کے منہ کے اوپر، اور اس چیزوں کو جہاں پہ آپ لے جا چکے ہیں آلریڈی، تو اس کو ختم کیا جائے. بہرحال میں دوبارہ واپس آتا ہوں ہماری پی ٹی آئی کی جو پروٹیسٹ ہے اس کی طرف. یہ سر، یہ میں جو سمجھ لگی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب ہم گریجولی سٹارٹ کر چکے ہیں. جو خبریں آ رہی ہیں کے پی کے سے، بلوچستان سے، سندھ سے، خاص طور پہ حلیم عادل شیخ نے بڑا اچھا کام کیا ہوا ہے. انہوں نے اپنی تنظیمیں بحال کی ہوئی ہیں، اچھی بری جیسی بھی ہیں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے بہرحال کام کیا. اس کا نتیجہ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے. تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہلکا ہو چکا ہے. ممبران اسمبلی لاہور کی طرف جا رہے تھے. ابھی مجھے اس وقت بات کرتے مجھے ایگزیکٹ رپورٹس تو ان کے متعلق نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جا رہے تھے. گرفتاری ابھی تک کوئی نہیں ہوئی، پرچے وغیرہ کوئی ایسا چیز نہیں ہوئی. لیکن یہ مریم شرارتیں تو کرے گی. مریم سر یہ ضرور کرے گی.
کیونکہ مریم کا تو کام ہی ہے، مریم کے ابا جی کا بھی یہ کام تھا، چاچا جی کا بھی یہ کام تھا، ان کا بھی یہ کام ہے، مریم ایک کرول قسم کی خاتون ہے، وہ تو یہ کام کریں گے. بہرحال لیٹس سی کیا ہوتا ہے. تو مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.